بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو ڈر جاؤ اللہ تو، اے ایمان والیو خوف پیدا کر لو اللہ دا، اے ایمان والیو ڈر جاؤ اللہ تو، اللہ دا اپنے دلوں دے اندر خوف بٹھا لاؤ، اپنے دلوں دے اندر اللہ تعالی دا خوف پیدا کر لو، اپنے دلوں دے اندر اللہ تعالی دا ڈر پیدا کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ پاک نے فرمایا ہر بندے نو چاہیے، ہر ایمان والے نو چاہیے اپنی فکر کرے، اپنی آخرت دی فکر کر لوے، اپنے آنے والے کل دی فکر کر لوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدو ہر بندہ اپنے آنے والے کل دی فکر کرے گا، جدو ہر بندہ اپنے آنے والے کل دی سوچ رکھے گا، پھر کوئی بندہ کسی دے نال بے ایمانی نہیں کرے گا، پھر کوئی بندہ کسی دے نال ہیرا پھیری نہیں کرے گا، پھر کوئی بندہ کسی دے نال دو نمبریاں نہیں کرے گا، پھر کسی دا حق کام دے بارے سوچے گا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور جدو بندے دے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو جائے، جدو بندے دے دل دے اندر اللہ تعالیٰ دا خوف پیدا ہو جائے، انسان نو اپنی قبر یاد رہندی ہے، انسان نو اپنا مرنا یاد رہندا ہے، انسان نو اپنا جینا یاد رہندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک وقت آن والا ہے، ایک وقت سارے تے آن والا ہے، ایک وقت ایسا آن والا ہے جدو چھوٹیاں بھی مر جانا، وڈیاں بھی دنیا تو چلیا جانا، بڑھیاں بھی دنیا تو چلیا جانا، جواناں نے بھی دنیا تو چلیا جانا، ضعیفاں نے بھی دنیا تو چلیا جانا، میری ماواں نے بھی دنیا تو چلیا جانا، میری بہناں نے بھی دنیا تو چلیا جانا۔ آؤ فکر کر لو، فکر کر لو، اس تو پہلے انگوٹھے دے نال انگوٹھا بن دیتا جائے، اس تو پہلے کہ تیرے ناک دے اندر روح دیتی جائے، اس تو پہلے کہ تینو کفن دے اندر اوڑھ کے قبر دے اندر لٹایا جائے، اس تو پہلے کہ تیرا انجام برا ہو جائے، اپنے اللہ تو ڈر جاؤ، اپنے اللہ دا خوف دل دے اندر پیدا کر لے، اپنے دل دے اندر اللہ تعالیٰ دا اتنا خوف پیدا کر لے، جدوں کوئی کام کرن لگے تیرے دل دے اندر اللہ پاک دا خوف پیدا ہو جائے، تیرے دل دے اندر قبر حشر دی گرمی پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر پیدا کر لے۔ کتنا کو ڈر پیدا کرنا ہے، کتنا کو ڈر پیدا کرنا ہے، اتنا ڈر پیدا کر لے، اتنا کو ڈر پیدا کر لے کہ تینوں اپنی نیکیاں نہیں بلکہ اپنے گناہ نظر آ جان، تینوں اپنی نیکیاں تے مان نہ ہوئے، تینوں اپنے گناہاں تے مان ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی جن دا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انج بیٹھیا بیٹھیا جنت دا بھی تذکرہ ہوندہ، کچھ بھی نہ فرق پیمدہ، اور جناب قیامت دا بھی تذکرہ ہوندہ، کوئی خاص فرق نہ پیمدہ۔ جدو میرے پاک پیغمبر قبر دی گل کر دے، جدو میرے پاک پیغمبر حشر دی گل کر دے، اتنا رونا شروع کر دیں دے، اتنا رونا شروع کر دیں دے، اکھاں دے اندروں پانی چھم چھم شروع ہو جاندے، اکھاں دے اندروں آنسواں دیاں قطاراں شروع ہو جاندیاں نے، اور روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے۔ پوچھن والیاں پوچھیا جناب عثمان کی گل ہے، کی بات ہے؟ جنت دا بھی تذکرہ سنیا ہے اور جناب اعلیٰ جہنم دا بھی تذکرہ سنیا ہے، تواڈے اندر فرق ہی کوئی نہیں نظر آیا۔ اور جدوں جناب اعلیٰ میرے پاک پیغمبر نے قبر دی بات کیتی ہے، تسی رونا شروع کر دیتا، تواڈی اکھاں دے اندر پانی آ گیا، رونا شروع کر دیتا۔ آخر معاملہ کی ہے؟ حضرت عثمان فرماندے نے میں نبی پاک کو سنیا ہے، جیڑا بندہ قبر دی گاٹی دے اندر پریشان ہو گیا، قبر دی جناب پہلی منزل دے اندر ناکام ہو گیا، بندہ کل قیامت نو بھی ناکام ہو جائے گا۔ اور جیڑا بندہ قبر دے سوالات دے اندر کامیاب ہو گیا، وہ بندہ اللہ دے کاغذات دے اندر جنت دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
کل قیامت نو وڈے عذاب ہونے نے دنیا دے اندر چھوٹے عذاباں دے اندروں قبر بھی بہت وڈا عذاب ہے کر سکیں دی آواز کھولو یار تھوڑی جی آواز بالکل بند اللہ اللہ قبر نو یاد کریا کرو قبر نو یاد کریا کرو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ جناب قبر انسان نو دن دن در کتنی مرتبہ یاد کر دی قبر انسان نو کتنی مرتبہ یاد کر دی ایک دن در اور تو بندہ جناب اپنے کمکار دن در مصروف ہے اپنے کمکار دن در اتنا مگن ہو گیا اتنا ڈب گیا اتنا مگن اور مصروف ہو گیا تیرے کول وقت نہیں کسی دا جنازہ پڑھن دا تیرے کول وقت نہیں کسی دی تدفین کرم دا تیرے کول وقت نہیں کسی دی جا کے قبر نو لیپ کرم دا تیرے کول وقت نہیں کسی دی قبر تے جا کے دعا کرم دا کسی دی گل تک کسی دی رہ گئی تو اپنے سکے ماں پیوں دی قبر تے جانا گوارا نہیں کردا اپنے سکے ویر دی قبر تے جانا گوارا نہیں کردا اپنی سکی ماں جمی جناب بہن دی قبر تے جانا گوارا نہیں کردا تو کہنا جناب ٹائم ہی نہیں لگ جاؤ جمعے نو چھٹی ہوندی ہے میں چلا جانا واؤ جمعے نو چھٹی ملدی ہے میں دعا کرن چلا جانا واؤ اس تو علاوہ میرے کول ٹائم کوئی نہیں اس تو علاوہ میرے کول وقت کوئی نہیں نا ویریا نا جایا کر قبرستان دے اندر قبراں نو ویکھیا کر اور مردیاں نو لحد دے اندر اتار دے ویکھیا کر تیرے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو جائے گا تیرے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر پیدا ہو جائے گا اور جدو بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا ہے جدو بندے دے دل دے اندر اللہ پاک دا خوف پیدا ہو جاندا ہے پھر بندے دے گناہ کر جناب چڑھنے شروع ہو جاندے نے بندے دی نیکیاں دے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جاندا ہے سبحان اللہ انسان دنیا دے اندر نا چند ایسی نیکیاں نے جنہاں نو جناب انسان اپنے واسطے مثالی بنا کے جاندے اپنے واسطے ایک زندہ مثال کھڑی کر کے جاندے ہون ہر بندے دا اپنا ایک انداز ہے اپنا کرویہ ہے اپنا کریکٹر ہے کسی دا کریکٹر بڑا ہی لوز ہوندے کسی دا کریکٹر جناب بڑا ہی اچھا ہوندے ہون اسی عام طور تے نا اکثر انساناں نو ملدے رہنے ہاں اور انہاں دے اندر چند لوگ اس طرح دے ہوندے نے جدوں گل کردے نے نا اور سانو لگدا ہے یار ساڈے نال اتنی محبت کردے اور جدوں کسی اور نو ملیے اون دے نال اس بندے دے بارے گل کریے او کہندے نہیں اے میرے نال بھی اتنی محبت نال ملدے ہر بندے نال اتنی محبت نال ملدے معلوم ہویا ایسا بندہ دنیا دے اندر اپنے مثال قائم کر کے جاندا ہے اور جڑا بندہ اپنی مثال قائم کر کے جاندا ہے او ایویں ہی ہے جویں اپنے ایمان دیاں گواہیاں پختہ کر کے جاندا ہے اور جدوں بندہ مر جاندا ہے اون دیاں گواہیاں دین والے زیادہ ہو جان یا 40 موحد ہو جان جنہ کدی شرک نہ کیتا ہوئے اللہ تعالیٰ قبر تے جان تو پہلے ہی بندے دی مغفرت فرما چھڑ دے قبر تے جان تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ بندے نو معاف کر چھڑ دے بشرطیہ 40 بندے ہوندے جنازے دے وچ شامل ہون موحد جنہ کدی اللہ دے علاوہ کسی دے کے سر نو نہ جھکایا ہوئے کسی دے سامنے اپنی جبین نو نہ جھکایا ہوئے ایسے 40 بندے کسی دا جنازہ پڑھ لین نبی پاک نے فرمایا اس بندے دی مغفرت ہو جاندی ہے اور جیڑا بندہ جنازہ پڑھن واسطے چلا جائے جنازے نو ادا کرن واسطے چلا جائے فرمایا جیڑا بندہ جنازہ ادا کر لیندا ہے انہوں ایک قرات دا ثواب عطا کر دے اللہ ایک قرات دا اللہ تعالیٰ انہوں اجر عطا کر چھڑ دے اور قرات کتنے نبی پاک نے صحابی نے پوچھا آقا قرات کی چیز ہے نبی پاک نے فرمایا احد پہاڑ جتنی نیکیاں ہون تے ایک قرات بن دے اتنی نیکیاں دا اگر ٹیر لگایا جائے تے ایک قرات بن دے اور جڑا بندہ قبرستان دے وچ دفنان بھی چلا جائے اللہ تعالیٰ انہوں 2 قرات جتنا اما جناب اجر عطا کر چھڑ دے اللہ تعالیٰ اس نیکی نو ساڈے اندر عمل پیرا کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک دا قرآن نازل ہویا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت
ہر جاندار نے بندے نے ہر جاندار بندے نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے ہر جاندار بندے نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر جاندار بندے نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے معلوم ہویا ہے جویں جناب سیب دا بھی ایک ذائقہ ہوندا ہے ایک بنانا دا بھی ذائقہ ہویا کردا ہے مینگو دا بھی جناب ایک ذائقہ ہویا کردا ہے کوئی جوس پینے آم دا بھی ذائقہ ہویا کردا ہے معلوم ہویا موت دا بھی ایک ذائقہ ہویا کردا ہے موت دا بھی ایک ذائقہ ہویا کردا ہے میں دعا کرنا اللہ جتنے میرے ویر بیٹھے نے سارے نو موت دا میٹھا ذائقہ عطا فرما اللہ اللہ معلوم ہویا موت دا بھی ایک ذائقہ ہوندا ہے موت دا بھی ایک ٹیسٹ ہوندا ہے جڑا سارے نے چیک کرنا ہی کرنا ہے سارے نے انہوں چیک کرنا ہی کرنا ہے اللہ میری توبہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جناب سینے پاک تے اللہ پاک دا قرآن نازل ہویا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون معلوم ہویا ہر انسان نے مرنا ہی مرنا ہے ایک نہ ایک دن دنیا نو چھڑ کے جانا ہی جانا ہے ایک نہ ایک دن دنیا نو الوداع کر کے جانا ہی جانا ہے مگر پتہ کوئی نہیں اے جناب موت بڑھاپے دے اندر آ جائے مگر پتہ کوئی نہیں موت جوانی دے اندر بھی آ جائے مگر پتہ کوئی نہیں اے موت نماز پڑھدے آ جائے اس موت نے نہیں ویکھنا اس جناب بندے دی دنیا دے اندر کتنی ضرورت ہے اس موت نے نہیں ویکھنا ان چھوٹے چھوٹے بچے دنیا تے موجود نے اس موت نے نہیں ویکھنا ان دی بہناں محروم ہو جان گیا اس موت نے نہیں ویکھنا ان دا باپ بھی موجود کوئی نہیں ہون جے میں بندے نو لے گئی ان دے بچے یتیم ہو جان گے یہ موت نے کسے دے نال کمپرومائز نہیں جو کرنا اللہ اللہ گزشتہ دنوں دے اندر لاہور دے اندر ایک واقعہ پیش آیا اللہ میری توبہ ایک جناب گھر دے اندر ایک کوئی پہنے ایک کوئی پرات دوے پہن پراؤ ایک امیر خاندان دے نال تعلق رکھ دینے ایک امیر باپ دے دوے جناب بیٹے دے بیٹی نے اللہ اللہ کچھ دن گزرے نے باپ نو ہارٹ اٹیک آ گیا باپ نو ہارٹ اٹیک آ گئے ہن جناب بہن دی شادی بھی کرنے والی پئی ہے بھرا دی شادی بھی کرنے والی پئی ہے رو رو کے برا حال کر لیا رو رو کے اپنی جناب ایک کڑی نو گزار دے پئے نے رو رو کے 2-4 سال گزارے اس تو بعد اس ویر نے سوچا کیوں نہ اپنی بہن دا میں فرض ادا کر دیواں کیوں نہ اپنی آپی دا میں فرض ادا کر دیواں اللہ میری توبہ انہیں جناب نے کہا دا دن مقرر کر لیا انہیں دور دور لوگوں نے دعوت دے چھڑی اپنے دوستوں نے دعوت دے دیتی اپنے عزیز و اقارب نے دعوت دے چھڑیاں ادھروں پھپھیاں بھی آ گئی ادھروں چاچے بھی آ گئے ادھروں تائے بھی آ گئے ادھروں جناب خالہ بھی آ گئی ادھروں سارے کزن بھی آ گئے نے اور انہاں نو جناب آسان دے پینے کھڑان دے پینے اور کہم دے نے اسی تاڑے باپ والی کمی پوری کر دیواں گے اسی تواڈے بابے والا پیار تانوں دے چھڈاں گے سبحان اللہ ادھروں پہن دیا سہیلیاں پہن دے کول بیٹھیاں نے تیار کر دیتا گیا ہزاراں روپے دا سامان لگا دیتا گیا ہزاراں روپیہ لگا کے بیٹی نو تیار کر دیتا گیا کچھ منٹاں تو بعد برات آن والی ہے اور ادھروں جناب کھانا تیار ہو گیا مہمان بھی آ گئے اور جناب اعلیٰ ادھروں نائی بولیا ادھروں جڑا پکوان والا کہندا میں ایک مشورہ دینا چاہنا وا
کھانا ساڑے کل اویلیبل ہے، کھانا ساڑے کل موجود ہے، اور میں چاہنا وہاں اگر دو کو دیگا ایکسٹرا منگا لیا جان، دو کو دیگا دا سامان ایکسٹرا منگا لیا جائے، کیونکہ ودیا ٹھیک ہوندا ہے کٹیا ٹھیک نہیں ہوندا، اس واسطے دو دیگا دا سامان اور لے کے آؤ۔ اس جوان پتر نے، اس ویر نے، جوان نے موٹر سائیکل دی کک ماری ہے، ان کک ماری ہے، تھوڑا یا چلن لگا ہے، یکدم ہارٹ اٹیک آیا ہے، اوتھے ڈگ پے موٹر سائیکل اندے اوتے آ پئی ہے، اوتھے ڈگ پے لوگاں نے آ کے جناب تلیاں دیاں چسنیاں شروع کر دیتیاں، کوئی تلیاں ملی جا رہے، کوئی ہاتھ دیاں تلیاں، کوئی پیر دیاں تلیاں ملی جا رہے، کوئی پانی دے چھٹے ماری جا رہے، کوئی کہندے اٹھتے سے یار تینوں کی بن گیا، اتنے خوشی دے موقع دے اندر تینوں کی بن گیا، اللہ اللہ اللہ۔ انہیں جناب ایک بندہ گیا ہے موٹر سائیکل پہ، کہندہ میں ڈاکٹر نو لے کے آوا، میں ڈاکٹر دا انتظام کر لوا، میں کسی طبیب اور حکیم دا انتظام کر لوا، انہوں جلدی دے نال چیک کروایا جائے، اندہ جلدی دے نال علاج کروایا جائے۔ ڈاکٹر نو لے اندہ دیر ہو گئی، ڈاکٹر نو لے اندہ لیٹ ہو گیا، اترو موت فرشتہ آ گئے اور پیغام لے کے آ گیا ہے، کی پیغام لے کے آئے، کل نفس ذائقۃ الموت، او پیغام لے کے آئے جڑا ایک دن میرے تے بھی آن والا، او پیغام لے کے آئے جڑا تواڈے کول بھی ایک دن آن والا۔ ادھر جناب رولا پہ گیا، شور پہ گیا، رون دی آوازاں شروع ہو گئیاں، اس بہن دے کمرے دے اندر رون دی آوازاں پہنچیاں، بڑی پریشان ہوئی ہے، اور ویکھو تے صحیح رون دی آوازاں کیسیاں، ویکھو تے صحیح کون رو رہے، کی معاملہ بن گیا، کون رو رہے۔ اے دوڑی دوڑی ایک عورت آئی ہے، اور آ کے کہندی ہے نہیں میری بہنیں، میری بیٹی ہے، اگے تیرا باپ دنیا تے موجود نہیں سی، اج تیرا برا بھی دنیا تو چلا گیا، اگے تینوں تیرے باپ نے جدائیاں دتیاں، اج تیرا ویر بھی تینوں جدائیاں دے گیا، اگے تیرا باپ دا سایہ تیرے کول موجود نہیں سی، اج تینوں ویان والا تے الوداع کرن والا ویر بھی دنیا تو چلا گیا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اے رون لگ پئی، چیخن لگ پئی، پکارن لگ پئی، اور روندیا اپنے ویرے دے کول چلی گئی ہے، اور جا کے اندہ جناب چہرہ چوم دیئے نال کہندی ہے اٹھتے سی الوداع تے کر لوے آؤ، ایک بار الوداع تے کر لوے آؤ، پھر رب نو جا کے مل لوے آؤ، اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ نہ پوری خاندان دے اندر قیامت برپا ہو گئی ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، ہر بندہ رو رہا ہے کہ میرے مالک نے خوشیاں نو جناب غمیاں دے اندر تقسیم کر چھڑیا، کہ میرے مالک نے خوشیاں نو غمیاں دے اندر بدل کے رکھ چھڑیا ہے۔ ایک منٹ لگ دے، ایک منٹ لگ دے، ڈر جاؤ اللہ تو ڈر جاؤ۔ اللہ نے سوا سے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ پاک دار فیصلہ یہاں کے اور سچے، عمل کرنا پے گا، مننا پے گا، مننا پے گا۔ جڑی بات میں کرنا چاہ رہے ہو معلوم ہویا موت دا بھی ایک ذائقہ ہوندا ہے، موت دا بھی ایک ذائقہ ہویا کردا ہے۔ اینو خبراں ہی کوئی نہیں سی جڑا دنیا تو چلا گیا، اینو خبراں ہی کوئی نہیں بھی میں بہن دے ویاہ والے دن اپنے رب نو جا کے ملنا ہے، اپنی ہمشیرہ دے ویاہ والے دن اپنے اللہ نو جا ملنا ہے۔ معلوم ہویا موت دا بھی ایک ذائقہ ہوندا ہے، موت دا بھی ایک ذائقہ ہویا کردا ہے، پاویں جناب کوڑا ہووے، پاویں او میٹھا ہووے۔ حدیث صحیح البخاری دی سناندا جاواں، اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، کتاب صحیح البخاری
نبی پاک فرماندے نے جدوں کوئی بندہ شہید ہو جاندا ہے جدوں کوئی بندہ شہید ہو جاندا ہے اور اندی روح نو نکال کے ایک سبز رنگ دے پرندے دے اندر منتقل کر دیتا جاندا ہے سبز رنگ دے پرندے دے اندر اندی روح نو کنورٹ کر دیتا جاندا ہے اللہ اللہ اور اس بندے نو تے مٹی تھلے دفنایا جاندا ہے نا اس بندے نو مٹی تھلے دفنایا جاندا ہے اور جڑا طوطا نما اے جن دے اندر جناب شہید دی روح موجود ہے ایک کدی اڑدا جنت دے کسے درخت پہ بیٹھ جاندا ہے کدی اڑدا جنت دے کسے درخت پہ بیٹھ جاندا ہے اور جناب کدی کیڑا پھل کھاندا ہے اور کدی کیڑا پھل کھانا شروع کر دیندا ہے پھل کھائی جا رہے اور جب شام دا وقت ہوندا ہے اللہ دے عرش دے سائے تھلے آ کے بیٹھ جاندا ہے اللہ دے عرش دے سائے تھلے آ کے آرام کردا ہے اور اگلے دن صبح پھر جنت دی سیراں نو نکل جاندا ہے اور قبر دے اندر لیٹیا ہویا اے جناب شہید بولدا ہے شہید دی روح بول دی ہے اللہ پوچھدے نے بول میرے شہیداں کی چاہیدے بول کیڑی نعمت چاہیدی میں رب تینوں عطا کر دیواں بول تے صحیح کیڑی نعمت چاہیدی میں تینوں عطا کر دیواں اللہ اللہ شہید دی روح بول کے کہندی ہے اللہ مینوں زندگی عطا کر دے مینوں زندگی عطا کر دے اللہ میں زندگی چاہنا وا اللہ فرمان گے شہیدا دنیا کائنات دیا ساری نعمتاں تیرے میں قدماں تے ٹیر لگا چھڑیا یہ بھی نہیں تو راضی میری جنت تو یہ بھی تو خوش نہیں میری جنت تو اے شہید کہے گا اللہ مینوں تیری دنیا دا لالچ نہیں ہے مینوں تیری دنیا دی کوئی پرواہ نہیں ہے میں چاہنا وا تو مینوں دنیا تے بھیجے اور دوبارہ میں شہید ہوواں مینوں مزہ اتنا ہے شہید ہوندا مینوں ذائقہ اتنا پیارا ملے شہید ہوندا حدیث دے اندر کئی بار الفاظ موجود نے اللہ تو پھر پیدا کرے میں پھر شہید ہوواں تو پھر پیدا کرے میں پھر شہید ہوواں تو پھر پیدا کرے میں پھر شہید ہوواں تو پھر پیدا کرے میں پھر شہید ہو جاواں تو پیدا کری جاویں میں شہید ہوندا جاواں میں موت دا ذائقہ چکھدا جاواں مینوں مٹھاس ہی بڑی ملی ہے مینوں شہید ہون لگے لطف ہی بڑھایا ہے اللہ جو میں لطف اور ذائقہ شہادت اندر ویکھے تیری جنت دے پھلاں دے اندر بھی موجود کوئی نہیں اللہ اللہ معلوم ہویا موت دا بھی ایک ذائقہ ہوندا ہے موت دا بھی ایک ٹیسٹ ہوندا ہے موت دا بھی ایک ذائقہ ہویا کردا ہے اللہ میری توبہ اور دنیا کائنات دے لوگوں ہاں واقعی موت دا ذائقہ ہویا کردا ہے اور ایک وہ بندہ جڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ جڑا اپنی زندگی نو بیکار کر کے چلا گیا او نوجوان جڑے ادھی رات نو اپنے موبائل دا غلط استعمال کردے نے او نوجوان جڑے ادھی رات نو پبجیاں کھیڑ کے رات گزار دیندے نے او نوجوان جڑے 2 بجے تک ٹک ٹاک تے بیٹھے رہندے نے او نوجوان جڑے ادھی رات تک فیس بک نو استعمال کردے رہندے نے ادھی رات تک گروپاں دے میسجاں دے رپلائی کردے رہندے نے اور جدوں جناب 3 بجدے نے نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے یہ کہندا نہیں یار ہن میں تھوڑا سو لواں سویرے کام تے بھی جانا ہے اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرنی ہے اللہ میری توبہ ایسے بندے دی جد روح نکلدی ہے ایسے بندے دی جد روح نکلدی ہے اللہ میری توبہ ایسے بندے دی جد روح نکلدی ہے اتنی سختی دے نال نکلدی ہے اتنی سختی اور کب کبھی دے نال نکلدی ہے حدیث دے الفاظ نے اس بندے دی روح نو اس بے نماز بندے دی روح نو اے بے مقصد بندے دی روح نو نکالیا جاندا ہے جویں روئی دے اندروں کوئی جناب کنڈیاں والا چھاپا نکالیا جاندا ہے اے کنڈے روئی دے نال اڑدے نے نالے پھاڑ دے جا رہے نے اے نالے جناب روئی دے جناب بکھیر دے جا رہے نے علیحدہ کر دے جا رہے نے اتنی تکلیف ہوندی ہے بے نماز بندے دی روح قبض ہون لگیا اتنی تکلیف ہوندی ہے بے نماز بندے دی روح نکل دیا ہویا اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے اگر بندے دے روح قبض کرم دے ٹائم ہندے تے فرشتے مسلط نہ کیتے جان اور بندہ اپنی 4 پئی تو اٹھ جاوے اور دور دوڑنا شروع کر دے وے جنگلاں دے اندر بھجنا شروع کر دے وے اور جنگلاں دے اندر بھجنا شروع کر دے وے اے جناب اس بندے دے جدوں موت دی کفیت ہوندی ہے نا اینو فرشتے نے آپس دے اندر پکڑیا ہوندا ہے پہلے اندیاں لتاں نو
بے جان کر لیا جاندا ہے. اے لتاں مارن دی کوشش کردے مگر لتاں نہیں کھلا سکدا. اے چاہندے میں لتاں اٹھا اٹھا کے مارا مگر لتاں نو حرکت نہیں ہو سکدی. اے چاہندا ہے میں اپنے ہتھاں نو اٹھا اٹھا کے مارا مگر ہتھاں دی حرکت کم نہیں آئے گی. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. معلوم ہویا ہے موت دا ذائقہ کڑوا بھی ہویا کردا ہے. معلوم ہوئے موت دا ذائقہ کڑوا بھی ہویا کردا ہے. اس واسطے ڈر جاؤ, اللہ تو ڈر جاؤ. اے نہیں پتا کدو کسی نے موت آنی. قاری صاحب جتھے آواز پہلے سی یار اتھے ٹھیک ہے, اگے گلا میرا ٹھیک نہیں ہے, اتھے ٹھیک سی جتھے پہلے آواز ہے. اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خوف فرمان علی شان سنو. میرے پیغمبر فرماندے نے اگر بندے نو وکھایا جائے, اگر دنیا دار لوگاں نو وکھایا جائے کہ قبر دے اندر مردے دے نال بندا کی ہے, قبر دے اندر مردے دے نال کفیت کی بندی ہے, قبر دے اندر مردے دے نال معاملہ کی ہوندا ہے, اگر بندے نو وکھایا جائے قبر دے اندر کی مواجرہ ہوندا ہے, اور مینوں یقین ہے لوگ اپنا مردہ قبر چ دفنانا چھوڑ دین اور لوگ قبر دے اندر اپنے مردے نو دفنانا ہی چھوڑ دین. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. اس واسطے اپنی قبر دے اندر جان تو پہلے تیاری کر لے, اپنی قبر دے اندر جان تو پہلے تیار ہو جا, تیار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. ایک وقت ایسا آنا ہے, ایک وقت دکان تے چنگے پڑھایا سی, چنگا پڑھا ناشتہ کر کے گیا ہے, کوئی درد نہیں سی, کوئی تکلیف نہیں سی, چنگا پڑھا چلدا پھردا دنیا تو چلا گیا. اللہ اللہ اوے ڈر جاؤ, اللہ تو ڈر جاؤ, اللہ تو. اے جناب آلا اکھاڑے دے اندر ایک شخص نے جناب محترم کدی اپنی زندگی دے اندر شراب نہیں سی پیتی. اکھاڑے دا ایک نوجوان اپنی زندگی دے اندر کدی بھی شراب نو استعمال نہیں کیتا, کدی بھی شراب دے نیڑے نہیں آیا. اور اچانک ایک دن یاراں دے اندر بیٹھیا, بیلیاں دے اندر بیٹھیا, سجنا دے اندر بیٹھیا. سجنا نے آکھیا یار اج ایک یار دی شادی ہے, ایک یار دی مہندی ہے, آپا سارے راتی اوتھے جانا ہے, سارے راتی جا کے اون دی مہندی منانی ہے. انہیں بڑا پیسہ لگایا, انہیں بڑا انتظام کر لے, بڑا خرچہ کر لیا. اے جناب دوست سارے ایگری ہو گئے, سارے یار ویلی تیار ہو گئے. جی ٹھیک ہے جناب رات نو آپ چلیں گے. انہاں دے اندر ایک بندہ ایسا بھی جنہیں زندگی دے اندر کدی شراب پیتی نہیں, انہیں رات نو اپنے یاراں دے آکھن تے زبردستی شراب پی لئی. انہیں زبردستی کرم تے اپنے یاراں دے آکھن تے شراب دا استعمال کر لیا, شراب دا استعمال کر لیا ہے. راتوں رات اس جوان دی موت واقعہ ہو گئی, راتوں رات اس بندے دی موت واقعہ ہو گئی ہے. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. انہوں جناب اعلیٰ قبر دے اندر دفنایا گیا. قبر دے اندر دفنان تو بعد دوسرے دن انہیں نکے نکے پرا, انہیں نکے نکے بچے جناب انہیں قبر تے آئے نے, اپنے ابے دی قبر تے جا کے دعا مانگ کے آئیے. اور نالے میں جناب وڈے نوجوان بھی موجود نے. سارے آ کے قبر دیتے دعا منگنی شروع کر دیتی. انج دعا منگ دیا ہاتھ اٹھائے نے, دعا منگ دیا قبر دے اندروں یکدم آواز آنیاں شروع ہو گئیاں, قبر دے اندروں آواز آنیاں شروع ہو گئیاں. ایک بندہ کہندا یار مینوں لگدا ہے جویں قبر دے اندر کوئی بندہ باہر آن دی کوشش کردا پیا ہے. دوسرا کہندا نہیں یار تینوں لگدا غلط فہمی ہو گئی. تھوڑی دیر گزری ہے ادھروں پھر آواز آ گئی. دو جنے اور کہندے نہیں یار کوئی مسئلہ ضرور ہے, مینوں بھی آواز آئی ہے, نالے جناب قبر نو کوئی چیز وجدی ہے, نالے آواز آندی ہے مینوں باہر نکالو, مینوں باہر نکالو, جلدی کرو مینوں باہر نکالو. ان لوگوں نے جناب اعلیٰ اپنے علاقے دے علماء کرام کو مشورہ کیتا ہے, اسی جناب قبر کھولنا چاہنے آؤ. قبر دے اندر معاملات میں قبر دے اندر آواز آ رہی ہے. اللہ اللہ انہاں دے علماء کرام نے آکھیا نا جی جناب شریعت جائز نہیں, شریعت دے اندر جناب جائز نہیں, مردے نو پردے دے اندر رکھنا چاہیے. انہاں کے ہو نہیں سکدا, قبر دے اندر آواز آ رہی ہے. انہاں رات نو جا کے اس قبر نو کھودنا شروع کر دیتا ہے. قبر نو کھود کے جدوں سلیپاں اٹھائیاں
اور ویکھن والے ویکھے دسن والیاں دسیا ہے اس لاش نو ایویں رکھیا سی جویں ہونے ہی سڑ کے فارغ ہوئی ہے جویں ہونے ہی اگ تو کڈ کے رکھی ہے ایویں گڑی پئی سی سڑی پئی سی دھواں مار دی پئی سی دھواں مار دی پئی سی اسی جلدی دے نال سلیپا رکھیا اسی جلدی دے نال اندے تو سلیپا رکھ کے ٹاک دیتا ہے 2 دن اس علاقے دے اندر اتنی گندی بدبو آندی رہی ہے 2 دن پورے علاقے دے اندر اتنی گندی بدبو آندی رہی ہے پورے علاقے دے اندر بندہ ذلیل ہو گیا شراب پی کے مرے سی اس واسطے گندی سمیل ہے اللہ اللہ معلوم ہویا موت دا بھی ایک ذائقہ ہوندا ہے موت دا بھی ایک ذائقہ ہوندا ہے موت دا بھی ایک ذائقہ ہوندا ہے 24 گھنٹے اپنے آپ کو تیار رکھیا کرو توبہ تائب ہو کے رہیا کرو اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرتے رہیا کرو اللہ اللہ ایک ملک دے اندر ایک جناب نمبردار دنیا تو جان لگیا آخری گلاں کریے بات مکمل کریے اے جناب گاؤں دا بڑا امیر ترین آدمی بڑا لین لاڈ آدمی بڑے جناب زمین دے کول نے بڑے مربے دے کول نے مگر بیٹے نافرمان اولاد نافرمان بیٹے جناب جوے دے پجاری پیسے دے پجاری باپ کو پیسہ بڑا زیادہ ہے اور باپ اپنے بیٹے نو کہندا بیٹا ایک دن آنا ہے میں دنیا تو چلیا جانا ہے میرے پیچھوں کوئی ایسا کام نہ کرے جے جن دی وجہ تو مینوں عذاب بھگتنا پہ جاوے اللہ اللہ کچھ دنوں تو بعد اے جناب والا نے ایک جناب وصیت لکھی ہے اور اپنے محلے دے ایک بندے نو پکڑا دیتی کہنے لگا جدوں میں مر جاواں میرے بچیاں نو یہ وصیت دے دینا جدوں میں مر جاواں میرے بچیاں نو میری وصیت نامہ دے دینا کچھ دنوں تو بعد بیمار ہو گیا بیمار تو بعد اندہ وصال و انتقال ہو گیا دنیا تو چلا گیا ادھر جناب جنازے دا ٹیم کفن دفن دا ٹیم اندے کول جناب ایک بندہ دوڑ دا اندے بچیاں کول آ گیا آکے کے اندر رک جاؤ یار رک جاؤ مینو تیرے بابا جان ایک وصیت نامہ دیتا سی اور آکھیا سی جدوں میں مرا میرے بچے نو پکڑا دینا لو میرے کو وصیت نامہ حاصل کر لو اللہ اللہ اے جناب یارا وصیت نامے تے کی لکھے بڑی غور کرنے والی بات ہے اس وصیت نامے تے لکھے بیٹا جدوں میں غسل دے لاؤ جدوں میں کفن پہنا لگاؤ میری سجی لات تے میرے سجے پیر تے ایک ایسی جراب پہنا دینا جڑی تھوڑی انگوٹھیاں تھوڑی پھٹی ہوئے ایک ایسی جراب پہنا دینا جڑی پھٹی ہوئے 2-3 جگہ تو وڈے وڈے سوراخ ہوئے میرے پاؤں تے جناب ایک ایسی جراب چڑھا کے پھر میں نو قبر دے اندر اتارنا اللہ اللہ ادھر جناب وصیت نامہ پڑھیا غسل دے دیتا ہون رولا پہ گیا اتنے علماء کرام موجود نے وہ کہندے بڑا نیک بندہ سی اے وصیت کیویں کر سکدا ہے اے کیویں وصیت کر سکدا ہے شریعت دے اندر جائز نہیں کفن تو علاوہ کوئی چیز قبر دے اندر نہیں لے جا سکدا اللہ اللہ نوجوانوں سن لو نوجوانوں تھانوں مخاطب ہو کے بات کرنا چاہنا وا اللہ اللہ ٹک ٹاک رو سن لو اور پب جی دے شکینوں سن لو اور واٹس ایپ دے گروپاں نو چلانے والے سن لو اور پیجز نو ہینڈل کرنے والے سن لو اللہ اللہ ادھر روڑا پہ گیا سارے مفتی کہندے نے سارے مولوی کہندے نے میں جائز نہیں اسی میں غوم نہیں دینا اے بندہ بڑا نیک ہے کتے ایسا نہ ہوئے اس خلاف ورزی دی وجہ تو انو عذاب ہو جاوے اللہ اللہ اور پتر کہندے نے اسی اپنے باپ دی وصیت نو پورا کرنا ہی کرنا ہے جو مرضی ہو جائے اسی پورا کر کے رہنا ہے ایکو پیو نے کام آکھے ہو بھی نہ کریے ایسا ممکن نہیں اور روڑا پہ گیا اسے بات اندر تکرار چلدا پیا ہے تھوڑی دیر گزری ہے ایک ہور نوجوان آ گیا
آکے کہندہ مینوں تیرے باپ نے جان لگے ایک خط دیتا سی، ایک وصیت نامہ میرے کول بھی موجود ہے، ایک وصیت نامہ میرے کول بھی موجود ہے جڑا میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا واؤ۔ انہیں جدو جناب وصیت نامہ پڑھے آؤ، مولوی صاحب انج کھڑے نے اور وصیت نامہ پڑھ کے سنا رہے نے، کہنے لگے میرے بچے ہو، میرے کو لکھا روپیہ ہے، میرے کو لکھا کروڑا روپیہ ہو، آج تک ایسا منظر نہیں ویکھیا ہو، آج تک ایسا نہیں ہویا کہ ساڑے گھر کے اندر چولہا نہ پڑیا ہوئے۔ اللہ اللہ سونی کھاندے رہے ہاں، لکھاں دے مالک سا، کروڑاں دے مالک سا، اور میں دسنے چاہنا واؤ اتنا میرے کول پیسہ سی، اتنی میرے کول جائیداد سی، اتنی میرے کول گڈیاں سی، اتنے میرے پلاٹ سن، اتنے میرے پلازے سن، اتنی میری جائیداد سی، مگر میں قبر دے اندر جانا چاہنا واؤ ایک جراب بھی نال جان دی اجازت نہیں دے رہے، ایک جراب بھی نال جان دی اجازت کوئی نہیں۔ میں دسنا چاہنا وا جی جے مینوں جراب لے جان دی اجازت نہیں، پھر تو کیوں سوچ رہے کہ شاید میں ہمیشہ ہی رہواں گا، پھر تو کیوں سوچنا ہے کہ جناب میں ہمیشہ ہی جوانی دے اندر رہواں گا۔ ان بچے نوں سمجھ آ گئی بات دی، اے باپ ساڈا کہنا کی چاہندا ہے، باپ ساڈا کہنا چاہندا ہے جو کچھ دنیا تے رہ جانا ہے، جو کچھ دنیا دے اندر موجود ہے دنیا دے اندر رہ جانا، نال کچھ نہیں لے کے جانا، نال کچھ نہیں لے کے جانا، نال لے کے جائیں گا یا رب دا قرآن لے کے جائیں گا یا مصطفیٰ دا فرمان لے کے جائیں گا۔ اس واسطے یاری لاؤ قرآن دے نال، قرآن دے نال محبت کرو۔ اگر قبر دے اندر چاہندے ہو ٹھنڈک مل جائے، سکون مل جائے، ایک واحد نسخہ قرآن والے، اس کے علاوہ کوئی دنیا دی طاقت نہیں جیڑی جناب قبر دے اندر ٹھنڈک پیدا کر دے وے، جیڑی قبر دے اندر روشنی پیدا کر جاوے۔ اللہ اللہ اس واسطے میں محبت نال پیغام دینا چاہنا وا، اللہ اللہ